Khushamdeed listeners. Today I am going to start episode number 3 of حرارت جان از قلم ایمن نعمان. اور پلیز شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بشیر احمد صاحب کو جب وہ تھکے تھکے قدموں سے سپرد خاک کر کے واپس گھر پہنچا تھا، اس وقت صبح کے 9 بجے کا وقت ہو چلا تھا، مگر گھر میں اب بھی اندھیرے کا راج تھا. گہرا سکوت طاری ہوا ماحول کو اور بھی غمگین بنا رہا تھا. حذیفہ کے چہرے پہ آج ایک دفعہ پھر وہی تڑپ موجود تھی جو اپنے پیاروں کو کھوتے وقت تھی. وہی دکھ اس کی نگاہوں میں ہلکورے لیتا بخوبی دیکھا جا سکتا تھا. بھائی، کیا ہمارے بابا بھی ہمیشہ کے لیے امی کی طرح ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا اب بابا بھی کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ دانی کو حذیفہ اپنا اپنا سا لگا تھا، اسی لیے اس کے گھر میں آتے ہی وہ دوڑا چلا آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگا تھا. 10 سالہ دانیال میں حذیفہ اپنا بچپن دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا اور بے ساختہ دو زانوں بیٹھ کر وہ اس کو گلے لگا گیا تھا. 2 موتی حذیفہ کی آنکھوں میں سے لڑک کر دانی کے سر میں جذب ہو گئے تھے. صلہ اور جفا بھی دانی کے اس سوال پر اور شدت سے رو دی تھی. آپی، کیا اب ہم بالکل تنہا رہ گئے ہیں؟ آپی، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، رات میں امی کے بغیر، اور اب تو بابا بھی امی کے پاس چلے گئے ہیں. آپی، ہم تنہا رہ گئے ہیں، ہم یتیم ہو گئے ہیں. آپی. 15 سالہ صفا بہن کے شانے سے لگی کرب سے آنکھیں سختی سے نیچے ٹوٹے لہجے میں گویا ہوئی تھی. نہیں ہو تم لوگ تنہا، میں ہوں تم تینوں کا محافظ. حذیفہ کچھ قدموں کا فاصلہ عبور کرتا ہوا دانی کو خود سے ساتھ لگائے ان دونوں تک پہنچا تھا اور اپنا دشت شفقت جفا کے سر پر رکھا تھا، جبکہ صلہ پہ بس ایک نظر ڈال کر واپس ان دونوں سے مخاطب ہوا تھا. وہ چاروں اس وقت ایک تصویر کا سا منظر پیش کر رہے تھے، ایک ساتھ جڑے. میں ابھی جا رہا ہوں، کچھ دیر تک واپس آتا ہوں، خرد نوشی کی کچھ اشیاء لے کر. دانیہ بھائی ہونا ان دونوں کے، تو آپ کو ہی ان دونوں کا خوب خیال رکھنا ہے. دانی کے اثبات میں سر ہلاتے ہی چند لمحوں بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. لاؤنج عبور کرتا وہ گھر کا بیرونی دروازہ کھول کے بس جانے ہی والا تھا جب اس کے قدم ساکت ہو گئے تھے صلہ کی درد بھری آواز پہ. مجھے آپ کی آفر قبول ہے. وہ صلہ کی لمحوں بھر پہلے کہیں بات سن کر حیرت سے وہیں جم سا گیا تھا، مگر پلٹ کر صلہ کی طرف دیکھنے سے گریزاں ہی رہا تھا. ایک ٹیس ہی اس کے دل میں اٹھی تھی. وہ جانتا تھا کہ صلہ جیسی خوددار اور انا پرست لڑکی یہ فیصلہ اتنی آسانی سے نہیں کر سکتی. وہ ہرگز بھی یہ فیصلہ اپنے لیے نہیں لے پائی تھی. یہ فیصلہ اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے لیا تھا. صلہ سے نظریں ملانے کی تاب حذیفہ میں اب باقی نہ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں سے جھانکتی ہوئی بے بسی اور بے چارگی وہ بغیر دیکھے بھی بخوبی محسوس کر سکتا تھا. صلہ سے اس نے کانٹریکٹ میرج کی بات بغیر سوچے سمجھے زینی کی تکلیف کے پیش نظر شدید دل برداشتہ ہو کر صلہ سے کہہ ڈالی تھی، ورنہ اس کا ایسا کوئی ارادہ تک نہ تھا. زینی کو اس کڑے وقت میں مورل سپورٹ کے ساتھ ساتھ بھرپور توجہ کی بھی ضرورت تھی. حذیفہ مرد ہو کے یہ کام نہیں کر سکتا تھا. زینی اپنی بھابھی کے درجے پہ فائز صلہ سے عزت و احترام کا رشتہ بنانے کے بعد شاید دوستی اور دل سے جڑا گہرا اعتماد کا رشتہ بھی بنا لیتی، جو کہ کسی ملازم سے بنانا اس کے لیے ناممکن سی بات تھی. وہ چاہتا تو اس کی دل جوئی کے لیے کوئی کیئر ٹیکر بھی ہائر کر سکتا تھا، مگر کیا زینی اس کے سامنے کبھی اپنا دل کھول کے رکھ سکتی تھی؟ وہ بھی ایسے وقت میں جب گھر میں اس کا شوہر دغا باز بھی رہتا ہو. بس یہی سوچ کر اس نے صلہ کو کانٹریکٹ میرج کی آفر کی تھی تاکہ جلد از جلد صلہ کے ذریعے زینی کو سنبھال سکے. لیکن اب صلہ کا فیصلہ سن کر وہ بخوبی یہ جان چکا تھا کہ وہ بھی حالات کی ماری اپنوں کے لیے کڑوا گھونٹ پینے کے لیے قربانی دے رہی ہے. وہ کم عمر تھی، کھلتی کلی کے مانند انچھوئی. وہ خوبصورت تھی، آگے جا کے اس کو بہت اچھا ہم سفر مل سکتا تھا. وہ مجبوری کے تحت ایک ایسے شخص سے شادی کر رہی تھی جو کہ اس سے عمر میں بھی کم از کم 12 سال بڑا تھا. یہ سوچ حذیفہ کی خود کے لیے ہی تھی. ٹھیک ہے، تمہارے ابو کے سوئم کے بعد اگلے دن ہمارا نکاح ہو جائے گا، جب تک پیپرز تیار کراتا ہوں. وہ اس کی نگاہوں میں نہ جانے کیا کچھ کھوجتا گمبھیر اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا اب بھی صلہ کے چہرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا. سین چینج. شدید دکھ محسوس کرتی وہ ساری رات سو بھی نہ سکی تھی. خود کو وہ زینش کا قصوروار ٹھہراتی رہی ساری رات.
دل پر بوجھ جب کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا گیا تھا تو وہ وضو کر کے نماز فجر ادا کرنے کے بعد رب کے حضور خوب گڑگڑا کر سکون طلب کر رہی تھی اپنے اور زینی کے لیے۔ دعا مانگ کے جا نماز طے کرنے کے بعد ایک نظر بے خبر سوئے ہوئے حمزہ پر ڈالتی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اس کا مقصد زینی سے بات کرنا تھا، اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی تھی وہ۔ بی بی جی، کوئی کام تھا تو بتا دیں۔ اندر سے ایک درمیانی عمر کی خاتون برآمد ہوئی جو شاید کبیر کی کل وقتی ملازمہ تھی۔ السلام علیکم آپ؟ حریم نے جھجکتے ہوئے اس سے استفسار کیا تھا۔ میں جی کبیر بابا کی دیکھ ریکھ کے لیے ہوں۔ آپ کہیں جی کیا کام ہے آپ کو، کر دیتی ہوں۔ ملازمہ انکساری سے گویا ہوئی تھی۔ نہیں، ایسا کوئی کام نہیں ہے، بس آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ زینش کا کمرہ کون سا ہے۔ حریم نے اصل مدعا بیان کیا تھا۔ ملازمہ سے بات کر کے وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی، ورنہ تو دل میں 100 طرح کے وسوسے اس کو ستا رہے تھے کہ کہیں حذیفہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کے باہر نہ آ جائے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو وہ کس طرح سے پھر اس سے نظریں ملا پاتی۔ زینش بی بی کا کمرہ وہ ہے، سامنے والا، بالکل سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہی۔ ملازمہ نے اپنا فرض پورا کیا تھا تابعداری سے۔ آپ کا شکریہ۔ وہ مشکور ہوئی اور ملازمہ کے بتائے گئے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ بیڈ روم کے دروازے کے باہر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دفعہ دروازے پہ نوک کرنے کے باوجود بھی جب کافی دیر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو کئی دل کو چیرتے وسوسوں نے حریم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہمت کر کے کمرے کے دروازے پہ لگے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دباؤ ڈال کے گھمایا تھا۔ دروازہ اندر سے لوک نہ ہونے کے بعد ہلکا سا دھکیلتے ہی کھلتا چلا گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے کی اندرونی صورتحال نے تو جیسے حریم کی روح فنا کر ڈالی تھی۔ زینش باتھ روم سے کچھ فاصلے پہ ہوش و خرد سے بیگانہ فرش پہ گری پڑی تھی۔ زینش، اٹھیں پلیز۔ میں اگر جو آپ کی گنہگار ہوں تو مجھے معاف کر دیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کیا حالت کر ڈالی ہے آپ نے اپنی؟ میں باخدا نہیں جانتی تھی کہ حمزہ ابھی بھی کسی کے نکاح میں ہے۔ اگر جو مجھے ذرا سا بھی معلوم ہو جاتا تو میں کبھی بھی ان سے شادی نہ کرتی۔ وہ بری طرح سے سسکیاں بھرتی زینی کا سر اپنی گود میں رکھے بدحواس سی اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شور شرابے کی آواز سن کر حمزہ اور ملازمہ بھی حیران پریشان بوکھلائے بوکھلائے زینی کے کمرے کی طرف دوڑے چلے آئے تھے۔ سین چینج۔ میں نے یہ فیصلہ صرف اور صرف اپنے بہن اور بھائی کے لیے کیا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ حذیفہ سر کی کیا مجبوری ہے یا پھر ایسا کیا مقصد ہے جس کی بنا پر وہ 6 ماہ کے لیے کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں، مگر میں نے اب تک ان کی نکاحوں میں خود کے لیے عزت و احترام ہی دیکھا ہے۔ پہلی ملاقات میں ہو سکتا ہے وہ واقعی میرا ڈھلکا ہوا دوپٹہ درست کر رہے ہوں، شاید، اور میں ان کو غلط سمجھ بیٹھی تھی، کیونکہ اتنے گھنٹے سے میں ان کے گھر میں موجود ہوں۔ کوئی بھی تو ایسا تاثر جو ان کے کردار کو مشکوک بنا سکے میرے لیے مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں نظر آیا ہے۔ وہ میرے محسن ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمدرد بھی ہیں۔ میں ان کی قرض دار ہوں اور بے شک مجھے ان کا قرض جلد از جلد اتارنا بھی ہوگا۔ خیر، ان کا جو بھی مقصد ہو اس کانٹریکٹ میرج کے پیچھے، مگر انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے ہمدردی کر کے۔ ان 6 ماہ کے مختصر عرصے کے دوران میں کچھ نہ کچھ حل نکال لوں گی۔ زیادہ دن اپنے بہن بھائیوں سمیت حذیفہ سر پر بوجھ ہرگز نہیں بنوں گی۔ ابھی تو وہ ہمدردی کر رہے ہیں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سوچنے لگ جائیں کہ ان کی یہ ہمدردی گلے میں مصیبت کی پھندے کی طرح ہی لپٹ گئی ہے۔ جفا اور دانی دکھوں سے لڑتے لڑتے تھک گئے تو خاموشی سے چپ چاپ بے آواز روتے روتے سو گئے تھے، اور وہ حذیفہ کی اسٹڈی کی کرسی کھسکائے اس پر بیٹھی سامنے موجود ڈائری میں اپنے تمام تر احساسات قلم بند کر رہی تھی۔ ڈائری چونکہ بالکل نہیں اور چند ایک صفحات پہ شروع کے کچھ گراف بنے ہوئے تھے۔ ٹیبل پہ پہلے سے موجود ڈائری کو دیکھ کر صلہ کو لگا جیسے وہ خود فالتو ہے اور کسی کام کی نہیں ہے۔ کسی کے لیے بھی اسی طرح سامنے رکھی ڈائری بھی بے بس ہے، وہ بیکار ہے۔ بس اسی سوچ کے تحت صلہ نے جھٹ اس ڈائری کو اپنا بہترین دوست اور غمسار بنا لیا تھا۔ سین چینج۔ تمہیں بھی اس وقت مضبوط سہارے کی ضرورت ہے اور مجھے بھی۔ میں یہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں
کہ تم میرے احسان تلے دبنے کے خیال سے ہی یہ مشکل فیصلہ کر بیٹھی ہو۔ تمہیں یہ گوارا نہیں کہ میں تم پر یا تمہاری فیملی پر کسی قسم کا احسان کروں، اسی لیے تم نے میری آفر قبول کیا ہے۔ مجھے تمہاری خودداری اور بہادری اتنے کڑے وقت میں پے در پہ پیش آنے والے امتحانات کے باوجود بھی اس طرح حالات کو اپنی مرضی کے مطابق مٹھی میں لینے کا ہنر رکھنا کوئی معمولی بات ہرگز نہیں ہے۔ فخر ہے مجھے تم پہ، اور بلا شبہ تم ایک بہادر لڑکی ہو، لیکن میری مجبوری بھی دیکھو کتنی عجیب ہے کہ میں اپنے گھر کی تنہائی اور سیاہ سکوت کو دور کرنے کے لیے تم سے یہ رشتہ جوڑ رہا ہوں۔ زینش کے دکھ کو بانٹنے کے لیے، تمہیں اس کا بہترین ہمدرد اور دوست بنانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کل تک میں نے یہ فیصلہ صرف اور صرف زینی کے لیے، اس کو تکلیف دہ فیز سے نکالنے کے لیے کیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے دھچکے سے گزر رہی ہے۔ حمزہ نے بہت بڑا دکھ اس کے دامن میں کسی عظیم تحفے کی طرح عنایت کیا ہے۔ میں زینی اور کبیر کا کفیل ہوں۔ بن ماں باپ کے بچوں کے ساتھ برا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اب زینی کے ساتھ ساتھ میں تم تینوں کی بھی ہر طرح سے ذمہ داری اور تحفظ فراہم کرنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکوں۔ ان 6 ماہ میں اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً تم میری ہمیشہ کے لیے بن کے رہ جاؤ گی، مگر یہ ایج ڈفرینس مجھے اس رشتے کے حوالے سے کئی سوالات اٹھا کر پریشان کر رہا ہے۔ تم کتنی بھی پر اعتماد سہی، مگر بہرحال ہو تو اس رشتے کے لیے کم سن اور کسی حد تک اس پیارے رشتے کے تقاضوں سے بھی انجان، اور شاید تمہیں بھی یہ ایج ڈفرینس قبول نہ ہو۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل بس صلہ کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ تمام تر گھریلو ضروریات کی اشیاء اس نے خرید لی تھی، بس اب وہ جلد از جلد اپنے گھر صلہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ سین چینج دیکھ رہے ہیں آپ کی وجہ سے کیا حالت ہو گئی ہے ایک معصوم لڑکی کی۔ حریم نے جیسے ہی حمزہ کو زینی کے بیڈ روم میں آتا دیکھا تھا، شدت غم سے سسکیاں بھرتے ہوئے وہ خشمگی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا اس کا حمزہ کا گریبان پکڑ کے اس کو جھنجھوڑ ڈالے، مگر زینی کا سر اپنی گود میں ہونے کے بعد وہ اپنی اسے منہ زور ہوتی خواہش کا گلا گھونٹ گئی تھی۔ ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے؟ اب تم سائڈ پہ ہٹو گی تو میں کچھ کر سکوں گا نا؟ حمزہ اپنی نئی نویلی دلہن سے صبح سویرے ہی اتنے حسین استقبال کی قطعی توقع نہیں رکھتا تھا، اسی لیے شدید جھلائے ہوئے لہجے میں کہتا جھک کر زینی کے نبض ٹٹولنے لگا تھا۔ رات سے جو سیدھا سادہ روپ وہ دلہن بیگم کا ملاحظہ فرما رہا تھا، اس کے بعد تو اس کو اپنے سر کے بال اپنی دونوں بیویوں کے ہاتھوں نوچتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب کیا ان کے نبض کو ہی ٹٹولتے رہیں گے یا پھر کچھ دوا بھی کریں گے؟ کہیں آپ اب اس معصوم لڑکی کی آخری سانسیں گن تو نہیں رہے؟ حریم زینی کے معاملے میں حمزہ کو لے کر حد درجہ مشکوک ہو رہی تھی۔ میں ڈاکٹر ہوں اور اس وقت اپنا کام مکمل ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ مجھے تم میرا کام کرنے دو۔ ایک ایک لفظ چباتا ہوا وہ بولا تھا۔ پوری رات اس کی الجھن میں ہی گزری تھی کہ صبیحہ نے حریم کو سچ کیوں نہیں بتایا تھا۔ سوال ایسے تھے کہ جن کا جواب کسی طرح سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے زینی؟ اگر تم مجھ سے اس قدر جنونی محبت کرتی ہو تو وہ سب کیا تھا؟ کس کو سچ مانوں؟ جو میری آنکھوں نے دیکھا یا پھر وہ جو تم مجھے دکھانا چاہ رہی ہو؟ مجھے میری امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے۔ میں خود سے جڑے رشتوں کو لے کر بہت کمزور ثابت ہوا ہوں، تو پھر میری ہونے کے باوجود تم نے کیوں اپنے جذبات میں ملاوٹ کی؟ حمزہ زینی کے چہرے پر نگاہ ڈالے، دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ او ہیلو، مراقبے سے باہر آ جائیں اور مہربانی کر کے ان کو بیڈ تک پہنچا دیں۔ فرش کی ٹھنڈک ان کی ہڈیوں میں بیٹھ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ کیسے شوہر ہیں آپ ویسے؟ اپنی بیوی کو ہوش و خود سے بیگانہ دیکھنے کے باوجود اتنے بے حس بنے بیٹھے ہیں۔ اگر میں ان کو اپنے بازوؤں میں اٹھا سکتی تو آپ کی ہرگز بھی محتاج نہ ہوتی۔ حد ہے سنگ دلی کی بھی ویسے۔ توبہ استغفار۔ حمزہ بغیر کچھ کہے جھکا تھا اور زینی کو پل بھر میں اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہم سے دور جاؤ گے کیسے؟ ہم کو بھول پاؤ گے کیسے؟ ہم تو بسے ہیں تمہارے دل کی دھڑکنوں میں، اپنی دھڑکنوں کو سمجھاؤ گے کیسے؟ حمزہ سر جھٹکتا زینی کے زردی مائل چہرے سے نگاہیں چرا گیا تھا۔
مانو ایسے جیسے اپنے خود ساختہ خول میں واپس قید ہو گیا ہو۔ چہرے کے تاثرات کچھ اور بھی سنجیدگی کی چادر اوڑھے بیٹھے تھے۔ اب وہ صرف اور صرف ایک پیشہ ور ڈاکٹر کی طرح اپنے مریض کا معائنہ کر رہا تھا، جو کہ اس کا روز کا معمول تھا۔ بھات بھات کے لوگوں کا علاج کرنا اور ان کو خدا کے فضل و کرم سے صحت یاب کرنے کی بھرپور کوشش کر کے کامیابی اپنا مقدر بنانا۔ کتنا مکمل منظر پیش کر رہے ہیں نا یہ دونوں۔ شاید وقت کا یہی تقاضا ہے کہ میں آپ دونوں کو تنہا چھوڑ کر کمرے سے چلی جاؤں۔ مجھ سے پہلے زینی کے حقوق کی ادائیگی، محبت اور توجہ دینا آپ کا فرض ہے، اور ان حقوقوں کی ادائیگی آپ کے اوپر لازم ہے۔ جب میرے مذہب میں 4 شادیوں کے لیے اجازت ہے تو میں کون ہوتی ہوں دل برا کرنے والی، اپنا یا پھر زینی کے لیے آپ کا؟ میرے لیے یہ وقت اور حالات سے لڑنا بہت مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ حریم خاموشی سے حمزہ کو زینی میں مصروف دیکھ کر ایک بھیگی سی نظر ان دونوں پر ڈالتی ہوئی آنکھوں میں نمی جبکہ دل میں عجیب سا سکون محسوس کرتی ہوئی مطمئن سی ہو کر زینی کے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ زینی کا مکمل معائنہ کرنے کے بعد وہ یہ بخوبی سمجھ چکا تھا کہ شدید ڈپریشن کی وجہ سے وہ کل رات بے ہوش ہو گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ دھرے جگ کو اٹھا کر وہ ساتھ ہی رکھے کرسٹل کے گلاس میں تھوڑا پانی نکال کر زینی کے چہرے پہ چھڑکاو کرتا، اس سے پہلے ہی سائڈ پہ رکھا ہوا زینش کا موبائل بج اٹھا تھا۔ حمزہ نے ایک ناگوار سی غیر ارادی نظر موبائل کی اسکرین پر ڈالی تھی، مگر اسکرین پہ جگمگاتے نام کو دیکھ کر تو جیسے موبائل فون کی اسکرین سے حمزہ کی نگاہیں پلٹنا انکاری ہو گئی تھی۔ حمزہ نے جھپٹنے کے انداز میں موبائل اٹھا کر کال ریسیو کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، دوسری طرف سے جو بات اس کے کانوں میں پڑی تھی، اس کے بعد تو جیسے حمزہ کا غصہ 7ویں آسمان پہ جا پہنچا تھا۔ ضبط سے اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے کو تھیں۔ میرا انتظار کرو، بہت جلد تم سے ملاقات کرنے پہنچ رہا ہوں۔ مقابل کی پوری بات سن لینے کے بعد حمزہ انگارے چباتے لہجے میں کہتا، لیکن دوسری طرف موجود وجود کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ موبائل بیڈ پر اچھال کر وہ ایک نظر زینی پر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ شدید اشتعال کے عالم میں اس کے چہرے کے تاثرات برہم ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل فہم بھی تھے۔ سین چینج، یہ میں کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں گروسری کر کے، اگر کوئی کمی بیشی ہو تو بتا دینا، وہ بھی لیتا آؤں گا جب آؤں گا تو۔ خالصتہ گھریلو خریداری کرتے ہوئے حذیفہ کے لب کئی دفعہ مسکرائے تھے۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک شادی شدہ مرد ہو جو اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کے لیے زنانہ کام سر انجام دینے کی ناکام جدوجہد کر رہا تھا۔ چونکہ مجھے بالکل بھی تجربہ نہیں ہے خالصتہ گھریلو اشیاء خریدنے کا، اسی لیے دیکھ لینا، جو بھی ہے اپنے حساب سے مینج کر لینا۔ وہ خجل سا اپنی گھسیاہٹ چھپاتا ہوا نادانستگی میں ہی گروسری کے شوپرز میں سے تمام اشیاء نکال کر کاؤنٹر پر ڈھیر کر چکا تھا، اس بات سے قطعی بے خبر کہ وہ رو رو کے نڈھال ہوئی صلاح کے لیے مزید کام بکھیر رہا تھا۔ بیچاری پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساری گروسری بڑے سے کچن کاؤنٹر پہ، جو کہ بڑی ہی کوئی پھرتی سے بکھیری جا رہی تھی، حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی تو اس نے گرد سے اٹے ہوئے گھر کی جھاڑ پونچھ کی تھی، اور اب حذیفہ بڑے ہی مزے سے دوبارہ اس کے لیے کام پھیلا چکا تھا۔ صلہ کا دل چاہ رہا تھا دہاڑے مار مار کر روئے اپنی بے بسی پر، مگر ہائے رے قسمت، رو رو کر اب تو آنسو بھی آنکھوں سے خشک ہو چکے تھے۔ شکریہ آپ کا بہت زیادہ، وہ خود پہ جبر کرتی ہوئی دانت پیستے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو نرم کر سکی تھی، ورنہ دل تو اس وقت اپنا سر ہی پیٹنے کو چاہ رہا تھا۔ بس شکریہ، اس سے تو میرا کام نہیں بن سکتا، حذیفہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی بھوری آنکھوں سے صلہ کے چہرے کا مکمل جائزہ لیا، جہاں پہ نہ جانے کس خیال کے تحت حذیفہ کی کہی گئی بات پر صلہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ چہرے پہ جا بجا بوسہ دیتی آوارہ لٹے، شکن آلود ہلکا جامنی رنگ کا لباس، چہرے کی گلابی رنگت، اس پہ تصاعد ہری آنکھوں پہ سجی خمدار پلکیں، اور سب سے زیادہ جچتے ہلکے گھنگرالے بال جن کو جوڑے کی شکل دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور اب کافی سارے بال جوڑے سے آزاد ہو کے صلہ کی نو عمری کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ حذیفہ کا دل کیا وہ اس کو اسی طرح ذومعنی جملے کہے اور بھی زیادہ پزل کرتا رہے۔ جہاں صلہ کی خود اعتمادی پر اس کو فخر تھا، وہیں
صلا کا اس سے گھبرایا ہوا روح حذیفہ کو بے حد دلکش لگ رہا تھا، مانو جیسے اپنا اسیر بنا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے سر اسمیہ ہو کر صلا نے جلدی سے صفائی کے دوران جو دوپٹہ اپنے شانے سے لپیٹ کے کمر کے گرد باندھا ہوا تھا جھٹ کھولنا چاہا، مگر بوکھلاہٹ میں دوپٹے میں لگی گرہ کھل کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ہاتھوں کی لرزش میں کچھ اور بھی اضافہ ہو چلا تھا۔ وہ لاکھ بہادر سہی، مگر خود پہ پڑنے والی حذیفہ کی نرم گرم نگاہوں کی تاب لانا اس کے لیے شدید دشوار امر ثابت ہو رہا تھا۔ 1 منٹ، ابھی تمہاری پریشانی ختم کر دیتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکرا دیا اور جھک کر صلا کی کمر کے گرد بندھے دوپٹے میں لگی گرہ کھول ڈالی۔ صلا نے وحشت زدہ سی ہو کے حذیفہ کو دیکھا تھا، جو دو زانوں فرش پہ بیٹھ کر دوپٹے کی گرہ کھول کر ایک دفعہ پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور شانے پہ ڈالا صلا کا دوپٹہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے پکڑ کے اس کے شانے سے ہٹا دیا۔ اسی لمحے جیسے صلا کا دل بند ہونے کو تھا، مٹھیاں سختی سے بھج گئی تھیں، پورا وجود سرد پڑ رہا تھا۔ قیامت کی گھڑی تھی یا پھر قیامت ٹوٹنے کو تھی، کس کو معلوم تھا۔ صلا کا دماغ اب مکمل کسی نہ کسی ایکشن لینے کی پوزیشن میں آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایکشن کا ری ایکشن دیتی، حذیفہ نے اس کی تمام تر منفی سوچوں کی نفی کر ڈالی تھی۔ دوپٹہ پھیلا کر وہ نظریں صلا کے سرخ چہرے پر جمائے، دوپٹے سے اس کا سر ڈھانپ کر باقی کا دوپٹہ ایک کونے سے پکڑ کر صلا کے سینے پر پھیلاتا ہوا شانے پہ ڈال گیا تھا، اس طرح کہ اب سر سے لے کر سینہ اور دونوں شانے دوپٹے سے مکمل جا چھپے تھے۔ تمہارے سر کی زینت میری عزت ہے، کوشش کیا کرو بے خیالی میں بھی اس کو ڈھلنے نہ دو۔ اور ہاں، مجھے شکریہ کے ساتھ ایک کپ چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ حذیفہ کا انداز اپنی ازلی سنجیدگی سے پر ہونے کے ساتھ کافی حد تک گہرا و بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ صلا جھٹ سے موقع غنیمت جان کے کچن میں دوڑ لگا چکی تھی اور حذیفہ سوچتی ہوئی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا جب تک وہ کچن میں اوجھل نہ ہو گئی تھی، اور پھر 2 قدم کے فاصلے پہ رکھے گئے صوفے پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ صوفے پہ نیم دراز آنکھیں موندے مسلسل صلا کے حوالے سے خود کو سرزنش کرنے کے باوجود بھی اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ آج کئی برسوں بعد اس کو اپنا ویران گھر بہت پیارا اور آباد محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں عجیب سا اطمینان پھیل رہا تھا۔ صلا اور اپنے درمیان موجود ایج ڈفرینس اس کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا دل ہی دل میں کہ اپنی عادت کے برخلاف وہ صلا، جفا اور دانی سے نرمی سے پیش آئے گا، اور بہت جلد وہ ان کو نامحسوس انداز میں اس مشکل وقت سے نکال کر دنیا کی خوبصورتیوں کو جینے کے لیے مجبور کر ڈالے گا۔ دانی اور جفا کو شفقت و محبت کے ذریعے، جبکہ ان کی ایک عدد چیمپئن بہن کو چھیڑ چھاڑ اور حد سے زیادہ جج کر کے۔ منتشر خیالات کی ضد میں وہ چائے مگ میں انڈیل رہی تھی۔ بے خیالی میں کھولتی ہوئی چائے اس کے نازک سے ہاتھ پر چھلک پڑی تھی، جبکہ ساس پین ہاتھ سے چھوٹ کر دور فرش پر جا گرا تھا۔ حذیفہ، جو کہ اپنے اندر اٹھتے شور سے گھبرا کر صوفے سے اٹھا کہ اب اسٹڈی ٹیبل پر رکھی اپنی ڈائری اٹھا کر اس میں جلدی میں بنائے گئے گرافس پلگ کرنے ہی لگا تھا کہ ساس پین گرنے کی آواز پر ڈائری ٹیبل پر رکھ کر کچن کی طرف بھاگا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے؟ باقی کے مانند الفاظ حذیفہ کے حلق میں ہی رہ گئے تھے۔ کچن کی صورتحال ہی اتنی واضح تھی کہ وہ بغیر صلا کے کچھ بھی بتائے سمجھ چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس چائے نکال رہی تھی، تھوڑی سی چھلک پڑی ہے ہاتھ پر۔ وہ حذیفہ کو ایک کسی بوتل کے جن کی طرح کچن میں نازل ہوتا دیکھ کر سٹپٹا کر جھلسا ہوا ہاتھ اپنی پشت کے پیچھے چھپا گئی تھی۔ حذیفہ کے سامنے اس کو شدید سبکی محسوس ہو رہی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ سوچے گا کہ چائے تک صلا کو بنانی نہیں آتی۔ گرما گرم چائے گرنے کی وجہ سے ہاتھ خاصا جلن میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جلن کے بعد صلا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جس کو وہ کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ کی طرح اشکوں کو بھی پشپردہ کر گئی تھی۔ کمال کا ضبط ہے اس لڑکی کا، وہ بڑبڑایا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا صلا کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔ دکھاؤ مجھے، ہاتھ کدھر سے جلا ہے صلا؟
نہیں سر، کچھ نہیں ہوا، میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے۔ جانتا ہوں بخوبی کہ تم تیسری جنگ عظیم کو بھی تنہا لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہو خود میں، مگر تم مجھے روک نہیں سکتی ہو تمہارا ہاتھ تھامنے سے۔ سر آپ پلیز باہر تشریف رکھیں، کچن میں سے میں آپ کے لیے ادھر ہی چائے لے کر آتی ہوں، بس چند منٹوں میں۔ مجھے اب چائے کی طلب نہیں رہی، مطلب ابھی تو آپ کا چائے کا دل تھا، اب دل بدل گیا ہے، اور شاید طلب بھی۔ خیر مجھے اپنا ہاتھ دو جلدی سے۔ شاباش لٹل گرل، میں چھوٹی نہیں ہوں سر۔ اوکے، اگر تم چھوٹی نہیں ہو تو پھر میرا تمہارا ہاتھ مانگنے کا مطلب بخوبی سمجھ چکی ہوں گی، تو پھر اب مجھے اپنا ہاتھ دے دو، دیر کیوں کر رہی ہو؟ میں نامحرم کو ہاتھ نہیں دکھاتی۔ اف میرے خدایا! حذیفہ کی ہنسی چھوٹنے کو تھی، کیونکہ سامنے موجود خوف کو ٹارزن سمجھنے والی لڑکی بس محرم اور نامحرم کے فرق سے ہی روشناس تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی امڑتی ہوئی ہنسی کو روک سکا تھا۔ صلہ، اب میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، شو می یور ہینڈ رائٹ ناؤ۔ اب کی دفعہ وہ لہجے میں سختی سمو کے بولا تھا، جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ سر، میں آپ کو کہہ چکی ہوں نا کہ میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ۔ اوکے، میں ایک بات بار بار نہیں کہتا، لیکن تم سے کئی بار دہرا چکا ہوں، اب مجھ سے شکوہ مت کرنا، گاٹ اٹ؟ صلہ کو اپنی منمانی پہ بضد دیکھ کر وہ جج ہو چکا تھا، اسی لیے ہاتھ بھر کا فاصلہ مٹاتے ہوئے اس نے صلہ کی پشت پہ چھپا ہوا ہاتھ بڑی پھرتی سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، صلہ کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع فراہم کیے بغیر۔ اگر وہ ذرا سا بھی اور جھکتا یا صلہ ذرا سا بھی حرکت کرتی تو اپنے حد درجہ نازک سراپا اور قد کی وجہ سے حذیفہ کے شانے تک آنے کے باعث بآسانی اس کی پناہوں میں ہوتی۔ صلہ کا مرمری ہاتھ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے معائنہ کر رہا تھا۔ وہ کھولتی چائے گرنے سے ہاتھ کی پشت بے حد سرخی مائل ہو رہی تھی، جس سے حذیفہ کو بڑی شدت سے صلہ کے ہاتھ پہ ہوتی جلن کا اندازہ ہوا تھا۔ سامنے رکھے کاؤنٹر پہ سے گروسری میں سے ڈھونڈ ڈھانٹ کے ٹوتھ پیسٹ کو صلہ کے ہاتھ پر نرمی سے لگانے لگا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں صلہ کی تکلیف میں اضافہ ہی نہ ہو جائے اس کے سخت ہاتھ سے مساج کرنے سے۔ جن ہاتھوں پہ مہندی لگانے کا وقت تھا، ان ہاتھوں کو تم نے اپنی نادانی سے چھالوں سے سجا لیا۔ وہ بہت گہری بات کہہ گیا تھا، مگر صلہ تو اپنا ہاتھ پکڑے جانے پر اور پھر اس پر مرہم بھی لگائے جانے پر شدید بہت بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ خیر، تمہارا بھی کیا قصور ہے؟ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، تم تو خود ابھی اتنی بڑی نہیں ہو کہ کچن کی ذمہ داری اٹھا سکو۔ حذیفہ کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے ماموں بھی زینی کو لاکھ منمانی کے باوجود بھی کچن میں جانے نہیں دیتے تھے۔ زینی کی طرح صلہ بھی تو کسی کی لاڈلی بیٹی تھی، اس کے باپ نے بھی اس کے ناز نخرے اٹھائے تھے، تو پھر کیسے وہ اس سب کاموں کی عادی ہوتی قبل از وقت؟ دوسری طرف وہ تھی جو خود کو ہر ایک کے سامنے خود پر اعتماد ظاہر کرتی، آج حذیفہ کے سامنے کئی دفعہ پزل ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی صلہ کا یہ حال تھا کہ حذیفہ کی موجودگی اس کی دھڑکن تیز کیے دے رہی تھی۔ ابھی تو فی الحال اس ٹوتھ پیسٹ سے ہی کام چل جائے گا، میں تھوڑی دیر میں برنول لے کر آتا ہوں، پھر وہ لگا دوں گا، اسے تمہیں جلن نہیں ہوگی، سکون مل جائے گا چھالوں پہ۔ وہ جب صلہ کے ہاتھ پر اچھی طرح سے ٹوتھ پیسٹ لگا چکا تھا تو نصیحت کرنا نہیں بولا تھا۔ اب بھی صلہ کو لے کر حذیفہ کے لہجے میں بس فکرمندی ہی فکرمندی تھی، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا تھا وہ شخص، کوئی فرشتہ، مسیحا یا پھر کچھ اور۔ سین چینج۔ او سر جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ہم آپ کو اس طرح نہیں جانے دے سکتا جب تک آپ کو کس سے ملنا ہے آپ یہ نہیں بتاؤ گے۔ سمیر صاحب کا سختی سے حکم ہے یہ کہ ان کے گھر میں کسی کو بھی مکمل تعارف کے بغیر داخل ہونے نہیں دیا جائے۔ چوکیدار اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا تھا، مگر افسوس آج کا دن بیچارے چوکیدار کی قسمت میں سیاہی لے کر آیا تھا۔ تو روکے گا مجھے؟ روک سکتا ہے تو روک کر دکھا۔ حمزہ نے شدید اشتعال میں آ کر آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک ہاتھ سے بڑے سے کالے رنگ کے جالی دار بیرونی گیٹ کے بیچوں بیچ موجود چوکیدار کو پرے دھکیل ڈالا تھا۔ صبیحہ کدھر ہو تم؟ جدھر بھی ہو سامنے آ جاؤ میرے فوراں، میرا وقت برباد مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دیری تمہارے گلے ہی پڑ جائے۔ وہ جنونی ہوا ہول کمرے کے درمیان میں کھڑا مرنے مارنے کے در پر تھا، مانو
جیسے خون سوار کر آیا تھا اپنے سر پر۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں زیادہ شور شرابہ کرنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ صبیحہ ایک کمرے سے برآمد ہوئی۔ حمزہ کے اوپر کسی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ دماغی طور پر تو وہ تیار تھی حمزہ سے آج تمام حساب برابر کرنے کو۔ شکر کرو ابھی تک تو میں بس چیخ چلا کر ہی بات کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری جان گدی سے نکالنے میں مجھے لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ حمزہ اس سے زیادہ زور سے دہاڑا تھا۔ یہ مت بھولو کہ میرا شوہر کون ہے اور وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تم سمیت تمہارے پورے خاندان کے ساتھ۔ وہ نخوت سے پر لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ میرے خاندان تک پہنچنے والے کا میں سر دھڑ سے علیحدہ کرنے کا ہنر بھی بخوبی جانتا ہوں۔ غلطی سے بھی میرے سے منسلک لوگوں پر نظریں غلط بھی مت ڈالنا، سمجھی؟ بند کرو اپنی یہ گیدڑ بھپکیاں، یہاں پہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ارے بہت دیکھے ہیں میں نے تمہارے اور تمہارے اس نام نہاد شوہر جیسے۔ زیادہ چڑچڑ کی تو تم سمیت تمہارے شوہر کو بھی جہنم کی سیر دنیا میں کروانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ وہ تنفر کرتا ہوا آگے بڑھا کہ صبیحہ کا گلا اپنے شکنجے میں لے چکا تھا، جس کے باعث اب وہ بری طرح سے بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ چھوڑو، ورنہ تمہیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس کھیل کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ وہ بری طرح سے کھانستے ہوئے بولی تھی۔ ابھی تو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تمہاری زبان سے سچ سن کے ہی مجھے سکون ملے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا گلا چھوڑ کر دور ہوا تھا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ او بیبی، تم تو خواہ میں آگ بگولا ہو گئے، ٹو مچ ہائپر ہو رہے ہو۔ آؤ ہم بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں بات کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تمہارے تمام سوالات کے جواب میں بہت جلد تمہیں دے دوں گی، لیکن اگر تم مجھ سے تحمل سے پیش آؤ گے تب۔ تحمل کی بات تم مجھ سے مت کرو، میرا بس چلے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں۔ کیوں کیا ہے تم نے زینی کے ساتھ غلط؟ بولو، کیوں میرے دل میں اس کے خلاف زہر بھرا؟ بتاؤ صبیحہ۔ حمزہ نے غصے سے بے قابو ہو کر ملازمہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر فرش پہ دے مارا تھا۔ وہ حمزہ کے روبرو بیٹھی اپنی بات کا آغاز کر چکی تھی۔ سین چینج، یہ میں کھانا لے کر آیا ہوں، تم ٹیبل پہ برتن لگاؤ، میں جب تک بچوں کو لے کر آتا ہوں ٹیبل پہ۔ حذیفہ نے لاؤنج کے درمیان سے نکالے گئے پہلی منزل کو جاتی سیڑھیوں پہ اداسی کی تصویر بنی صلہ کو ہوش خود کی دنیا میں لا پٹکا تھا۔ چند لمحوں تک وہ ناسمجھی کے عالم میں حذیفہ کو بے خیالی میں تکتی چلی گئی۔ لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی ڈیشنگ لگ رہا ہوں، تبھی تو نگاہیں پلٹنے سے ہی انکاری ہیں تمہاری۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے، صلہ نے جلدی سے بے ساختہ کہا تھا، جبکہ اس کے یوں منہ بسور کر کہنے پر حذیفہ کا فلک شگاف کہکا فضا میں بلند ہوا تھا۔ جبکہ صلہ، وہ تو جیسے حذیفہ کے کہے جملے پہ ہڑبڑا کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور خواہ میں ادھر ادھر نظر گھمانے لگی۔ حذیفہ کو وہ اس وقت بے وقوفوں کی سردار معلوم ہو رہی تھی۔ کہیں تمہارے کان میں میل تو نہیں بھرا ہوا ہے جو میری آواز تم سن نہیں سک رہی ہو؟ جانچتی ہوئی نظروں سے کان کے قریب جا کے معائنہ کیا گیا، مگر حذیفہ کے چہرہ قریب لانے کے بعد صلہ، جو کہ سیڑھی پر بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ایک دم پیچھے ہوئی، یہ دیکھے بغیر کہ وہ بس اپنا توازن کھونے ہی والی ہے۔ نہیں، میرے کان میں تو بالکل بھی میل نہیں ہے۔ جب بھی شاور لیتی ہوں، واش روم سے نکلتے ہی کان اچھے سے صاف کرتی ہوں۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی بے تکی بات کا جواب دے رہی تھی، جیسے واقعی کان میں میل کے تودے بھرے ہوئے ہوں۔ کان کا تو نہیں پتا، مگر تمہاری اور میری عادات خوب میل کھاتی ہیں، خوب جمے گی جو ایک ہو جائیں گے ہم تم، کیسا خیال ہے؟ وہ شریر لہجے میں کہتا، اس کی کمر کے گرد حصار باندھ کر اس کو پیچھے گرنے سے بچا گیا، ورنہ صلہ پشت کے بل جینے پر جا گرتی۔ میں گر جاؤں گی سر، وہ سہمی تھی۔ میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا، پریشان مت ہو، میرے زور بازو میں اتنی طاقت ضرور ہے، بھروسہ رکھو۔ خدا کے بعد آپ پہ ہی تو بھروسہ کیا ہے۔ وہ صاف گوئی سے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ میں تمہارے اس اعتماد کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا، اس کے قدموں کو مضبوطی سے جما کر خود سیڑھی سے اتر کر فاصلے پر جا کھڑا ہوا، جیسے ابھی اس کے پاس کچھ تھا کہنے کے لیے۔ صلہ کترا کے حذیفہ سے نظریں چرائے کچن کی طرف کا رخ کرنے کو تھی، جب ایک دفعہ پھر اس کی جان سولی پہ لٹک گئی تھی۔
کل صبح 11 بجے تیار رہنا، تمہیں میرے ساتھ آفس چلنا ہے۔ حذیفہ نے ہوا کی مانند گزرتی ہوئی صلہ کی مرمری کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جی اچھا، وہ محض اتنا ہی بولی اور اپنی کلائی آزاد کروانی چاہی تھی۔ پوچھو گی نہیں کیوں؟ حذیفہ کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ یہ وہ صلہ تو نہیں تھی جو حد سے زیادہ بہادر اور اناپرست ہوا کرتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی جو شاید حذیفہ کے احسانوں تلے دبنے کے بعد شاید اپنا اعتماد کھو رہی تھی۔ آپ بتا دیں گے، مجھے معلوم ہے خود سے ہی۔ وہ حد درجہ پرسکون تھی، اور حذیفہ، وہ تو جیسے جی اٹھا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنا اعتماد ہرگز نہیں کھو رہی تھی، بلکہ اس پہ بھروسہ کرنے کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ کل آفس میں تمہیں کانٹریکٹ میرج کے پیپر سائن کرنے ہیں، اور شام میں مغرب کے بعد ہمارا نکاح ہے، وہ ٹھہر کے کہتا صلہ کو شدید کرب سے دوچار کر گیا تھا۔ جی بہتر، میں تیار ملوں گی آپ کو۔ آنسو پیتی وہ خود کو سنبھالتے ہوئے، گویا اب کمزور پڑنا حذیفہ کے سامنے اس کی انا کو گوارا نہ تھا۔ تم اچھی طرح سوچ لو، کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس، کسی طرح کا پریشر ہرگز بھی نہیں ہے تم پہ۔ یہ کہہ کر وہ صلہ کو ایک دفعہ پھر سے سوچوں کے گرداب میں گھرا چھوڑ گیا تھا۔ پانی سے بھری آنکھیں، اداس چہرہ، وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے صلہ کو بے حد چمکدار ٹائل سے مزین فرش پہ چلنا دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ ارے میم، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ حذیفہ کے آفس کی ورکر شزا نے تعجب سے پوچھا تھا۔ وہی تو اس کو حذیفہ کے کہنے پر گاڑی سے اتارنے کے بعد اب حذیفہ کے روم تک لے کر جا رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ہاں، شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے میرے۔ جی بہتر، آئیں، یہی ہے حذیفہ سر کا روم، شزا نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہا تھا۔ وہ فطرتاً لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی۔ ویسے دکھ بانٹنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے میم، شزا نے نوک کرنے سے پہلے بس مسکرا کے اتنا ہی کہا۔ صلہ کو اس کی مسکراہٹ بے حد شفاف لگی تھی۔ ہاں، اللہ کے سامنے حال دل کہنے سے واقعی دل مطمئن جبکہ روح پرسکون ہو جاتی ہے۔ صلہ نے بہت نرمی سے شزا کی بات کی تردید کی تھی، جبکہ شزا نے چونک کر صلہ کو دیکھا تھا، جس نے آج اسے بہت بڑی بات عام سے لہجے میں دل تک پہنچا دی تھی۔ شزا اس کو حذیفہ کے روم تک چھوڑ کر جا چکی تھی۔ حذیفہ اپنی چیئر پہ بیٹھا مکمل توجہ سے ایگریمنٹ کے پیپرز کو پڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے مکمل مطالعہ کرنے کے بعد وہ پیپرز صلہ کی طرف بڑھائے، جو کہ بالکل اس کے مقابل بیٹھے اضطرابی انداز میں اپنی مخروطی انگلیوں کو بے حد بے دردی سے مروڑ رہی تھی۔ حذیفہ کا دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مٹی ڈال دے اور صلہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کر کے کہے، اب سے میری دسترس میں آنے والے ہیں تمہاری ذات سمیت، اسی لیے تمہیں کوئی حق نہیں ہے میری امانت کو تکلیف پہنچانے کی۔ مگر وہ یہ فی الحال کہنے سے بڑی مشکل سے خود پہ ضبط کے پہرے بیٹھائے جھنجھلا کر لب بھیج گیا تھا۔ اس وقت اس قسم کی کوئی بھی بات سامنے موجود لڑکی کو صحیح معنوں میں دہلا دینے کا باعث بنتی۔ وہ معنی خیز نظریں اس پر جمائے لہجوں کو کچھ کرخت بنا کے گویا ہوا تھا۔ نکاح کے معنی پتہ ہیں، یا ان نکاح کے پیپرز کو فرسٹ ایئر کا فارم سمجھ کر فل کر رہی ہو؟ حذیفہ نے جانچتی ہوئی نظروں سے صلہ کا سر تا پیر جائزہ لیا تھا، جو پیپرز کو اپنی طرف موڑ کے ایسے الٹ پلٹ کے بار بار پڑھ رہی تھی جیسے کوئی ناسور ہاتھ لگ گیا ہو۔ حذیفہ کی تیوریاں ایک دم سے چڑھ گئی تھیں۔ بندہ اب اتنا تو اعتبار کر ہی سکتا ہے اتنے عرصے میں۔ صلہ کے بے اعتبارانہ رویے پہ بڑبڑایا تھا، مانو جیسے حذیفہ کو اپنے دل پہ تیز دھار چھریاں چلتی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے کرتی محسوس ہوئی ہوں۔ اس سوال کا جواب دینا آپ کے ایگریمنٹ میں نہیں۔ وہ نازک سی لڑکی خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، تو پھر ایسے کیسے؟ کسی تصدیق کے بغیر صلہ کے نزدیک یہ ایگریمنٹ کسی موت کے پروانے کی سی حیثیت رکھتا تھا، تو پھر کیسے آنکھ بند کر کے دستخط کر دیتی؟ اب سے 180 دن کے لیے تم صرف میری پابند ہو صلہ۔ حذیفہ صلہ کے پیپرز پر سائن کر دینے کے بعد خود بھی سائن کر کے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس کی کرسی کے قریب جا کے رک کر اس کو بازو سے جکڑتا ہوا صلہ کو کرسی سے ایک جھٹکے سے بیٹھے سے اٹھا کر اس کی سر اسمیاں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے زہریلی ہنسی ہنس دیا تھا۔
جبکہ صلہ وہ تو حیران پریشان ہراساں سی سامنے موجود اپنے محسن کے ایک سر بدلے رویے کو دیکھ کے ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ بھلا حذیفہ کا یہ انداز اس نے آج سے پہلے کہاں دیکھا تھا؟ ایک کے بعد دیگر طوفانوں کی نوید اور اتنے سارے دنوں کے ذہنی تناؤ کا نتیجہ تھا یا کچھ اور؟ صلہ کے اعصاب نے جواب دے ڈالا تھا اور وہ حذیفہ کی باہوں میں ہوش و خود سے بیگانہ ہو کر جھول چکی تھی۔ سین چینج۔ تو سنو جناب، میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں نکلتی، مگر تمہاری پیاری منکوہا سے میرے بہت سارے حساب نکلتے ہیں۔ صبیحہ شاطرانہ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے زہر کھند لہجے میں اپنی بات کا آغاز کر چکی تھی۔ تمہیں میرا بھائی تو یاد ہی ہوگا نا، زید؟ حمزہ نے اچنبے سے صبیحہ کو دیکھا تھا۔ چلو میں بتا دیتی ہوں، وہی جس نے سلیپنگ پلز کھا کر خود کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا تھا۔ اور ہم لوگ پاپا کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے تم لوگوں کے پڑوس والا گھر خالی کر کے چلے گئے تھے، کیونکہ وہ پاپا کو کمپنی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ پہیلیاں مت بجھاؤ، سیدھے لفظوں میں میری بات کا جواب دو فوری۔ یہ سب ہسٹری سے وابستہ ہے مائی ڈیئر فرینڈ۔ خیر، تم نے جو اس روز ریسٹورنٹ میں دیکھا وہ آدھا سچ ضرور تھا، وہ سب جھوٹ تھا۔ تم اب بھی بکواس پر کمر کس رہی ہو۔ کہا نا حمزہ کہ وہ سب آدھا سچ تھا، پورا سچ یہ ہے کہ میرا بھائی زید زینش سے جنونی محبت کرتا تھا۔ اس روز بھی جب زینش کو اس نے زبردستی اپنی جان لینے کی دھمکی دے کر بلایا تھا، تو اس روز یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ میں یونیورسٹی سے جلدی آف کر کے تمہیں بہانے سے اسی ریسٹورنٹ لے کر پہنچ گئی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائی کی دیوانگی سے واقف ہو گئی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ وہ زینی کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے اس کے ایک رات پہلے ہی تمام باتیں جو کہ اس نے زینی سے کی تھی سب سن لی تھیں، اور پھر تم میرے کلاس فیلو ہونے کے ساتھ دوست بھی تو تھے، پھر اور نہلے پہ دہلا بچپن بھی ہمارا ایک ساتھ ایک ہی محلے میں گزرا تھا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے تمہیں جان کے راضی کیا۔ ریسٹورنٹ تک پہنچی، وہاں زینی زید کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کسی کی منکوہا ہے، اور زید نے اس کی منت کی تھی اس کا ہاتھ تھام کر، اور کتنا تڑپ کر کہا تھا کہ میری ہو جاؤ، میں تمہیں زندگی بھر کے لیے اپنا بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ اور زینی نے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے سمجھایا تھا کہ وہ صرف اپنے شوہر کی امانت ہے، اسے بھول جاؤ۔ اور تم یہ سمجھے کہ زینی زید کی محبت میں شدید گرفتار ہے، آہیں بھرتی پھر رہی ہے، کیونکہ ایسا میں نے تمہیں دکھایا تھا۔ لیکن زینی کے اس روز قطع لہجے میں انکار کرنے کی وجہ سے حقیقت تو یہ تھی کہ میرا پیارا بھائی زید دل گرفتہ ہو کے موت کو اسی رات گلے لگا بیٹھا تھا۔ بس اس دن سے شروع ہوا تھا میرا انتقام زینی سے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میرے بھائی کو محبت نے مات دی ہے تو زینی کو بھی اس کی محبت کبھی نہیں مل سکے گی۔ زندگی بھر وہ تڑپے گی تمہیں حاصل کرنے کے لیے، اور حاصل کر کے بھی نہیں کر سکے گی، جس کے لیے میں نے اپنی بہن حریم کو مہرہ بنایا۔ میں چاہتی تو تمہیں اپنے ذریعے بھی شیشے میں اتار لیتی، مگر وہ کیا ہے نا کہ سمیر مجھے پرپوز کر چکا تھا، اور میں کیسے اس کو انکار کر دیتی، جبکہ وہ میری خالہ کا بیٹا ہونے کے ساتھ مجھ پہ بری طرح فدا بھی تھا۔ حریم وہ تو تھی ہی شروع سے مجھ سے ڈر کے رہنے والی، اور تھی بھی میری سوتیلی بہن۔ اس کو تو میں نے یہی کہا تھا کہ تمہارا نکاح ہوا تھا، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث ختم ہو گیا۔ میں نے اس کو تمہاری زندگی میں شامل کر دیا زینی کی سوتن بنا کے۔ اب زینی ساری زندگی کے لیے تڑپے گی، اور سمیر اور میرے درمیان سے بھی کباب میں سے ہڈی نکلی۔ شکر سمیر کے شاطرانہ دماغ نے بھی میرا بہت ساتھ دیا، اور تمہارے بھائی کی سمیر کے ساتھ بزنس میں شیئرز میں انویسٹمنٹ کروا دی۔ ہاں، اب بس تم سمیر سے بنا کے رکھنا، ورنہ تمہارے بھائی کے لاکھوں کے شیئرز ڈوب سکتے ہیں۔ حمزہ نے صبیحہ پہ ایک قہر آلود نظر ڈالی تھی، اور مزید کچھ بھی سنے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اب اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ زینی سے ملنا تھا، بات کرنا تھا، اور معافی طلب کرنا چاہتا تھا۔ زینی سامنے ہی لون میں گھاس پہ بیٹھی اداس شام کا منظر پیش کر رہی تھی۔ حمزہ نے خود میں ہمت پیدا کر کے زینی سے سامنے کے لیے خود کو تیار کیا تھا۔ کیوں آئے ہو تم اب؟ کیا میری بربادی پہ کہکے لگانے باقی رہ گئے ہیں، یا پھر میری بے بسی پہ جشن منانا باقی ہے؟
وہ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی اس کے قدموں کی چھاپ پہچان کے پتھریلے لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ حمزہ دنگ ہی تو رہ گیا تھا کہ کیسے وہ اس کو محسوس کر رہی ہے۔ پلیز بات سنو زینی، مجھے ایک موقع دو، ازالہ کرنا چاہتا ہوں تمام زیادتیوں کا۔ زیادتیاں؟ زیادتی نہیں کی آپ نے میرے ساتھ حمزہ، آپ نے میری روح سمیت میری پاکیزہ محبت کو چھلنی کر دیا ہے۔ وہ شدت کرب سے پھٹے دل و برستی ہوئی آنکھوں سے حمزہ سے تمسخر لہجے میں دریافت کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ شک کیا زینی، تم جو چاہے سزا دو، بس مجھے معاف کر دو۔ حمزہ سے زینی کا دل شکن انداز برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ تو اس زینش کو جانتا تھا جو اس کے آگے پیچھے بس اس کے لیے ہی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میرے رب نے تمہیں معاف کیا حمزہ، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی کا آغاز کرو۔ زینی، میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تم صحیح تھی، سبیحہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، مگر اب میں حقیقت جان گیا ہوں۔ حقیقت؟ کیا خوب کہی ہے تم نے بھی، یعنی اب ایک اور لڑکی کی زندگی تم اجاڑ دو گے، مجھے ایسا آباد نہیں ہونا۔ تو پھر تم بتاؤ زینی، میں کیا کروں؟ وہ اس کے دونوں شانوں کو مضبوطی سے تھام کے پشیمان تھا۔ زینی کو پہلی دفعہ حمزہ کی آواز، نگاہوں میں محبت کی چاشنی محسوس ہوئی تھی، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی تو باقی نہیں رہا تھا۔ تم اب کچھ نہیں کرو گے؟ جو کروں گی میں کروں گی، تم بس دستخط کرو گے، وہ ایک لفظ کو چبا کے کہتی ہوئی اپنے بازو کو اس کی گرفت سے ایک دم سے آزاد کر کے فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی تھی، اور یہ فاصلہ اتنا زیادہ نہ ہونے کے باوجود حمزہ کو صحیح معنوں میں میلوں کا محسوس ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم زینی؟ اس کو اپنی ہی آواز ایک سر اجنبی لگی تھی۔ تم نے معافی مانگی، میں نے تمہیں معاف کیا، اب میں تم سے کھلا لوں گی اور تم بھی میرے فیصلے کو تسلیم کرو گی۔ یہ وہی جانتی تھی کہ کس طرح موت کو گلے لگا کے یہ سنگین کاٹ دار جملے ادا کر پائی تھی۔ زینی، تم ایسا نہیں کر سکتی ہو، پلیز زینی، یہ ظلم مت کرو مجھ پہ، تم تو میری ہو نا۔ وہ کہتے ہوئے دکھ سے نڈھال لیکن محبت کی شدت سے گھبرا کے اس کو باہیں پھیلا کر گلے سے لگانے کو تھا، جب زینی نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کے دونوں ہاتھ سینے پہ جما کے زور سے دھکا دیا تھا۔ میں تمہاری تھی اور تاعمر تمہاری ہی ہو کر رہنا چاہتی تھی، مگر اب تمہاری محبت میں شراکت دار حریم بھی ہے، تمہاری بیوی، اور میں ایک بٹے ہوئے کانوں کے کچے مرد کے ساتھ ساری عمر نہیں گزار سکتی۔ کیا پتہ آگے کبھی تم کسی کی باتوں میں آ جاؤ اور میرا بسا بسایا گھر ہی اجاڑ دو، اسی لیے مجھے تو معافی رکھو۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، اب بس کرو، رحم کرو میری ذات پہ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے فی الحال۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی۔ نیکسٹ سین۔ صلہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، پلیز ہوش کرو یار۔ حذیفہ اس کو ہوش میں لانے کے لیے ہر ممکن جتن کر رہا تھا، مگر ہر کوشش ہی بیکار جا رہی تھی۔ آخرکار صلہ کی بے ہوشی سے گھبرا کے وہ اس کو اپنی مضبوط پناہوں میں لے کر ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق ذہنی الجھنوں و پریشانیوں کی وجہ سے صلہ کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کسی طرح کی فکر مندی کی تو بات نہیں؟ ڈاکٹر کے مکمل معائنے کے بعد وہ پریشان سا ڈاکٹر سے گویا ہوا تھا۔ یہ آپ کی؟ ڈاکٹر نے تصدیق چاہی تھی۔ میری وائف ہیں، حذیفہ کے لبوں سے بے ساختہ ادا ہوا۔ آپ کی وائف کو ہمیں ایڈمٹ کرنا ہوگا، ڈپریشن کی وجہ سے ان کی صحت بھی خاصی ابتر ہو چکی ہے۔ 2 سے 3 دن ہمیں ان کا مکمل ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا، پھر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے مکمل تفصیل سے آگاہ کیا۔ یہ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ وہ اب بھی ایک ہی نقطے پہ اٹکا ہوا تھا۔ آپ کی شادی کو لگتا ہے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ خیر، ایسا ہوتا ہے اکثر، آپ کی وائف ویک بھی ہیں بہت، آپ خیال کیا کریں۔ ڈاکٹر کے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہی بات کا مطلب سمجھ کے وہ خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ استغفر اللہ، دل نے دھڑکنوں کے ساتھ مل کے کہا تھا۔ جی بہتر ڈاکٹر صاحب، درست فرمایا آپ نے۔ وہ کھسیاہٹ پہ قابو پاتا ایک ایک لفظ کو چبا چبا کے بولا تھا۔ ظالم حسینہ، کچھ نہ ہونے پہ یہ حال ہے، گر جو کچھ ہو گیا تو یہ ڈاکٹر تو کرفیو عائد کر دے گا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا ہوا باہر آیا تھا اور ایک نرس کو کچھ دیر صلہ کی حفاظت پہ معمور کرنا نہیں بھولا تھا۔
اب اس کا رخ گھر کی طرف تھا جہاں جفا اور دانی تنہا تھے۔ ہاسپٹل میں کافی ٹائم لگ چکا تھا اور پھر یہ حمزہ کا بھی ہاسپٹل نہ تھا جہاں وہ تعینات تھا۔ یہ ہاسپٹل اس کے آفس سے قریب تر تھا، اسی لیے حذیفہ نے رسک لینے کی بجائے ادھر ہی گاڑی روک دی تھی اور صلاح کے لیے اندر ہاسپٹل میں داخل ہو گیا تھا۔ مغرب کے بعد کا وقت ہو چلا تھا۔ وہ تیز ڈرائیو کرتا ہوا ڈیفینس سے گلشن اقبال پہنچا تھا۔ جفا اور دانی کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کر کے وہ ان دونوں کو لے کر اس گھر جا رہا تھا جہاں اس کی سانسیں، زینی، حمزہ اور کبیر بستے تھے۔ اب اس گھر میں جفا اور دانی کا بھی اضافہ ہونے جا رہا تھا۔ صلہ کے ہاسپٹل میں ہونے کے بعد اس کو بھی اس کے ساتھ رات دن ہاسپٹل میں گزارنے تھے۔ ایسے میں جفا اور دانی کو تنہا چھوڑنا حذیفہ کو کسی طرح بھی گوارا نہ تھا۔ بچے ہی تو تھے دونوں، اس کے لیے بالکل حمزہ، زینی اور کبیر کی مانند۔ لیکن گھر پہنچ کر جو منظر اس کو دیکھنے کو ملا تھا وہ اس کو بری طرح سے توڑ پھوڑ گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زینی کے ساتھ اتنا سب کرنے کے باوجود اس کا راستہ روکنے کی یا پھر اس کا ہاتھ پکڑنے کی؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے؟ حمزہ گھر میں جیسے ہی جفا اور دانی کے ساتھ داخل ہوا تھا، سامنے کا منظر ملاحظہ کر کے جیسے اس کو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ حمزہ زینی کا زبردستی ہاتھ پکڑے اس کو جانے سے روک رہا تھا اور زینی زارو قطار روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اب کچھ نہیں بچا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اس پاک رشتے کا اختتام ہونا تھا سو ہو گیا، ناؤ گیم از اوور حمزہ۔ زینی چنگھاڑتی ہوئی اپنا آپا ہی کھو بیٹھی تھی اور یہی وہ وقت تھا جب حذیفہ کا دل اس کی بے بسی پہ خون کے آنسو رو دیا تھا۔ بھائی پلیز، آپ تو میرے بھائی ہو نا، زینی سے کہیں کہ مجھے معاف کر دے، میں غلط تھا، مجھے زینی کے خلاف بہت غلط برین واشنگ کی گئی تھی جس کا نتیجہ اس طرح نکلا تھا۔ وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتی ہے بھائی۔ اچھا یہ بھی خوب کہی ہے تم نے کہ زینی میری بات مانتی ہے، کل کلا کو تم میرے اور زینی کے مقدس رشتے پہ بھی بہتان لگا دو۔ حذیفہ صفاق ہوا تھا، خناس بھرا ہوا تھا اب تک میرے دماغ میں، لیکن اب میں سب کچھ جان چکا ہوں، کون صحیح تھا کون غلط۔ حمزہ نے بے بس سی نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھا تھا جیسے اب وہی خدا کے بعد اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھال دے گا۔ جو بھی فیصلہ سچ یا جھوٹ، جو بھی کیا تم نے خود ہی ہر چیز کو اپنے دماغ کے ترازو میں صحیح اور غلط تصور کر کے فیصلہ کر لیا تھا اور اب بھی تم اسی روش پہ برقرار رہو۔ نہیں بھائی، آپ صرف ایک دفعہ تو مجھے بھی سمجھیے نا۔ بچے تو نہ تھے نا کہ کسی نے کچھ بھی کہا اور تم نے لبیک کہہ دیا، اور رہی بات کسی نے کیا کہا اور کیا نہیں، یہ مجھے جاننا بھی نہیں ہے۔ کیا پٹی پڑھائی تھی تمہیں کسی نے؟ مجھے کوئی سروکار نہیں ہے اس بات سے، مجھے میری بہن پر مکمل بھروسہ ہے اور یہ بھروسہ تا قیامت قائم دائم رہے گا۔ حذیفہ نے بڑھ کے سسکتی ہوئی زینی کے سر پہ دشت شفقت رکھا تھا۔ دو موتی اس قدر محبت پہ زینی کی آنکھوں سے لڑکے تھے۔ کاش بھائی کاش، جس طرح آپ کو میری ذات پہ مکمل اعتماد ہے، بالکل اسی طرح اگر حمزہ کو بھی میری ذات پہ مکمل اختیار حاصل ہوتا تو آج حالات اس نوعیت پہ نہ پہنچتے۔ لیکن اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی نست و نابود کر دیتی ہے۔ انسان ہے کہ وہ خود بہت ناقدرہ ہے اور اس بات کا ثبوت تم نے مجھے دے دیا ہے حمزہ۔ ارے تم کیا مجھے چھوڑو گے؟ میں خود تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ اپنی محبت کی اتنی تسلیل ہونے کے بعد میں تم پہ ایک نظر تو دور کی بات ہے تمہارے عکس تک کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ یاد رکھنا حمزہ، محبت جب ضد پہ آ جائے نا تو نفرت اور انتقام جیسے لفظوں کو بھی مات دے کر محبوب کو تڑپنے پہ مجبور کر دیتی ہے، ایسے کہ نہ رات اس کی اور نہ دن اس کا رہ جاتی ہے تو بس خلش۔ وہ اپنی بات کہہ کر بے دردی سے آنسو کو ہاتھ کی پشت سے صاف کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی جب حذیفہ کی خرخت آواز نے اس کے قدموں کو منجمد کر ڈالا تھا۔ زینی، تم ہر طرح کا فیصلہ خود کر سکتی ہو، میرے بھائی نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میری طرف سے تمہیں مکمل اجازت ہے اپنے لیے فیصلہ لینے کی۔ حذیفہ نے قہر آلود نظر حمزہ پہ ڈالی تھی اور جفا اور دانی کا ہاتھ پکڑ کے تیزی سے زینش کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زینی نے مرے مرے قدموں سے حذیفہ کی پیروی کی تھی۔ اب وہاں رکنے کا جواز بھی تو پیدا نہیں ہوتا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کچھ بھی تو باقی نہ بچا تھا، کچھ بھی نہیں۔
زینی، میں تم سے بہت پشیمان ہوں۔ میرے بھائی کی وجہ سے آج تم اتنے دکھوں کی پاداش سے گزر رہی ہو۔ حذیفہ نے زینی کے کمرے میں آتے ہی اپنی بات کا آغاز کر دیا تھا۔ بھائی، میرا دکھ میری قسمت کا لکھا اور میں اللہ کا فیصلہ مانتی ہوں۔ اس میں بھی میرے لیے اللہ رب العزت نے بہتری پوشیدہ رکھی ہوگی۔ بلا شبہ آپ بالکل بھی خود کو مرد الزام نہ ٹھہرائیں۔ وہ جبرا مسکرائی تھی۔ بھائی، یہ دونوں؟ حذیفہ اور دانی کو خاموش کھڑا دیکھ کر زینی نے استفسار کیا تھا۔ زینی کو وہ دونوں بچے بالکل اپنی ہی طرح بے بس و لاچار معلوم ہو رہے تھے۔ وہ بھی تو ایسی تھی۔ جبکہ دانی نے آگے بڑھ کے زینش کے گلے میں اپنے بازو حائل کر کے اس کے آنسوؤں کو پوچھا تھا۔ زینی، آپ روئے نہیں، میں ہوں نا، دیکھنا میں ڈھشم ڈھشم کر کے ان برے والے بھائی کو خوب ماروں گا، بس بڑا ہونے دو مجھے۔ دانی نے اپنی معصوم سی آواز میں زینی کو تسلی دینا چاہی تھی، اور زینی دانی کی محبت پہ ایک دفعہ پھر سے زاروں قطار رو دی تھی۔ جفا، جو بڑی حسرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، حذیفہ کے اشارہ کرنے پر زینی کے کھلے بازو کے حصار میں جا کے وہ بھی اپنا دکھ ان کے ساتھ بانٹنے کی مکمل کوشش کرنے لگی تھی۔ اب سے یہ ہم سب کا گھر ہے، حذیفہ نے مان سے زینی کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ بھائی، جو آپ کا حکم، زینی نے تائید کی تھی، اور چاہ کر بھی کوئی ایسا سوال نہ کیا جس کے باعث ان دونوں بچوں کو تکلیف پہنچے۔ جفا، دانی کا ہاتھ دھلا دو، بچے، اس نے چاکلیٹ کھائی ہے۔ حذیفہ نے دانشتہ ان دونوں کو منظر سے ہٹایا تھا۔ بھائی، یہ کون ہے؟ لبوں پہ مچلتا ہوا سوال آخرکار آزاد ہو ہی گیا تھا۔ یہ ہماری ہی طرح یتیم ہے زینی۔ بڑے توقف کے بعد حذیفہ نے اذیت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ بس بھائی، کچھ مت کہیے گا، اس سے آگے سننے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، اور شاید اب آپ میں کہنے کا بھی نہیں۔ زینی میری بہن، بس اب ہم لوگ ہی ایک دوسرے کا کل اثاثہ ہیں۔ کیا تم دونوں کو سنبھال سکو گی جب تک ان کی بہن صلاح اسپتال سے صحت یاب ہو کے واپس گھر نہیں آ جاتی؟ حذیفہ نے جان پوچھ کے اب صلاح کا قصہ چھیڑا تھا۔ وہ جفا اور دانی میں پہلے ہی زینی کو الجھا دیکھ چکا تھا۔ اب صلاح کو لے کر زینی کے ذہن کو تیار کرنا تھا۔ وہ زینی کے دل و دماغ کو ایک کے بعد دیگر زلزلوں سے دوچار کرنے کا متمنی ہرگز بھی نہیں تھا۔ سین چینج۔ وہ جس وقت کمرے میں آیا تھا اس وقت رات کے 10 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا، اور حذیفہ سے شدید لعنت ملامت سن کے وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا، اور خواہ گھنٹوں سڑک کی خاک چھان کے آخرکار لوٹ کے بدھو گھر کو ہی واپس آیا تھا۔ حریم پہ نظر پڑی، جو پیر سکوڑے صوفے پہ بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھی۔ کچھ کہے بغیر اس کو وہ اپنے کپڑے نکال کے الماری میں سے ڈریسنگ روم میں چینج کرنے کے لیے جا گھسا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جب واپس آیا، اس وقت بھی حریم ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے بھوکا پیاسا اپنے بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا، لیکن حریم کی آواز نے اس کو ایک دم سے ہی سیدھا ہونے پہ مجبور کر ڈالا تھا۔ سچ آپ بھی جان چکے ہیں، اور میں بھی جان چکی ہوں۔ پھر وہ ناسمجھی سے استفہامیہ نظروں سے حریم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے یتیم خانے چھوڑ آئیں پلیز۔ حریم کا لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ کیا بے وقوفانہ قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں، خدا را میری پریشانی کو کم کرو، مجھے مزید مت ستاؤ۔ وہ پہلے بہت جھنجھلایا تھا، اور حریم کی بات نے تو جیسے اس کو سر تپا ہی دیا تھا۔ آپ کی اور سب کی پریشانی کو ختم کرنے کی غرض سے ہی تو کہہ رہی ہوں۔ تمہیں نہیں پتہ یتیم خانے میں کیا ہوتا ہے اور کیا ادھر کے حالات ہیں؟ ابھی تک تو نہیں معلوم، لیکن حمزہ کا لہجہ نرم پڑا تھا حریم کی حالت کو دیکھ کر۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تھی، حریم کا ہاتھ پکڑ کے وہ اس کو بیڈ پر لے آیا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ نیم دراز ہوا تھا۔ حریم بالکل اس کے عین سامنے بیٹھی تھی، ہاتھ بھر کے فاصلے سے۔ میں بالکل اپنے ہوش میں ہوں، پلیز زینی کے ساتھ مزید غلط مت کریں، وہ ایسے رویے کے مستحق نہیں ہے۔ غلطی میری ہے جو میں آپ کی زندگی میں آئی۔ آپ کے متعلق کچھ تحقیقات کر لیتی تو آج یہ دن آپ کو اور مجھے دونوں کو ہی نہ دیکھنا پڑتا، اور نہ ہی زینی اس قدر اذیت سے دوچار ہوتی۔ حریم کے دل میں یہ بات جڑ پکڑ گئی تھی کہ وہ زینی کی مجرم ہے۔ بس اس سوچ کے ہاتھوں وہ اپنا سکون چین برباد کر بیٹھی تھی۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، اب زینی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، لیکن اب دوبارہ میں اپنی غلطی نہیں دہرا سکتا۔ میں تمہارے ساتھ بھی اب کوئی زیادتی نہیں کروں گا،
اور نہ ہی کوئی حق تلفی ہوگی تمہاری۔ تم بھی میری بیوی ہو، بالکل اسی طرح جیسے زینی ہے۔ جانتے بوجھتے میں تمہیں دلدل میں نہیں دھکیل سکتا۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں یتیم خانوں کا حال۔ وہ اس کو سینے سے لگاتا ہوا خود میں بھیج گیا تھا۔ حریم اس کی پناہوں میں قید پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی۔ اس کے اپنے ہی دکھ تھے، جن کو بہن بھائی کا رتبہ دیا تھا وہ اس کے سودے باز نکلے تھے۔ اس کا سودا کر ڈالا، اپنی بہن کا ہی سودا کر ڈالا اس کے اپنوں نے۔ یہ کیسے اپنے تھے بھلا؟ اور یہاں حذیفہ کا روپ دیکھ کے اس کو جس قدر حیرت ہوئی تھی کہ وہ حمزہ کا سگا بھائی ہونے کے باوجود بھی رشتوں میں برابری قائم کرنے کے لیے ہراساں ہوئے جا رہا تھا، اپنے ہی بھائی کو شدید دھتکار کے رکھ دیا تھا۔ اور حمزہ، وہ تو جیسے اب مقدمہ لڑتے لڑتے نڈھال ہو گیا تھا۔ اس کو بھی کسی کی ضرورت تھی جو اس کے دکھوں اور غموں کو اپنے ناتوانا کاندھوں پر اٹھا سکے، اس کا بوجھ بانٹ لے، انجانے میں ہی صحیح۔ مگر وہ دونوں ایک دوسرے کی ذات میں مکمل گم ہو چکے تھے، ایک دوسرے کو اپنا تن من مکمل سونپ ڈالا۔ رات دھیرے دھیرے سرکنے کو تھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن، وقت اور حالات سے شاید وقتی طور پہ ہی صحیح خود کے لیے سکون و راہ فرار ڈھونڈ چکے تھے۔ سین چینج کیا ہوا ہے بھائی اس کو؟ زینی نے کچھ حیران ہو کر پوچھا تھا۔ صلہ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے زینی، پے در پے دکھوں کو جھیلنے کی سکت ختم ہو چکی ہے اس کی۔ حذیفہ نے تمہید باندھی تھی اصل بات کے لیے۔ اللہ رحم کرے ان بہن بھائیوں پر۔ بھائی پلیز کچھ بتائیں گے کہ کیا گزری ہے ان پر؟ آخر کار ہمت جمع کر کے وہ پوچھ ہی بیٹھی۔ صلہ کے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کے قریبی رشتہ داروں نے اس کی شادی دور پرے کے ایک رشتہ دار سے طے کرا دی تھی۔ وہ لڑکا میرا دوست ہے، اور ایسے میں جب اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور میرا خفیہ نکاح کروانے کو کہا تو میں منع نہیں کر سکا۔ آخر دوست ہی دوست کے کام آتا ہے، برے وقت میں، اور بلا شبہ بری گھڑی برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ بس یہی سوچ کے میں نے فیصلہ کر لیا اور تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دیے۔ صلہ کے ماں باپ کے اچانک موت کے بعد ایک دم شادی صلہ کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ اس کو حالات کے زہریلے ناگ نے کچھ ایسے ڈسا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکی، اور پھر چھوٹی بھی کافی ہے وہ۔ تم ملو گی تو تمہیں خود بھی دکھ ہوگا اس کو دیکھ کے کہ اتنی سی عمر میں کیا کیا وہ خندہ پیشانی سے جھیل چکی ہے، اور نہ جانے ابھی کیا کچھ جھیلنا اس کی قسمت میں باقی ہے۔ حذیفہ نے جان کر بات میں جوڑ توڑ کی تھی، صلہ کا پردہ بھی رکھنا تھا۔ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا، اور آپ کی نیکی ضرور ہم سب کے لیے دلی سکون اور اطمینان کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ جفا اور دانی کو میں سنبھال لوں گی، بلکہ یہ دونوں اب میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی رہیں گے، میری تنہائیوں کے ساتھی بن کے میں ان کا دکھ بانٹوں گی، اور یہ میرا۔ وہ پرعزم لہجے میں کہتی، پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجا گئی تھی، مگر زینی کی اس مسکراہٹ میں کتنا صبر اور ہمت تھی یہ حذیفہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ ہاسپٹل واپس آ چکا تھا، رات 1 بجنے کو تھے۔ صلہ کو ہلکا ہلکا ہوش آ چکا تھا۔ حذیفہ کو یہ دیکھ کے دلی راحت ملی تھی کہ وہ اب واپس حواسوں میں لوٹ رہی ہے اور جلدی ریکور کر جائے گی۔ بابا پانی، صلہ کے لب پھڑپھڑائے، جبکہ حذیفہ اس کے پاس ہی بیٹھ کے قریب کرسی کھسکا کے بیٹل بے موبائل پہ کھیلنے میں مصروف تھا۔ نیند تو اس کو ہاسپٹل میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں آنی تھی، اسی لیے رات گزارنے کے لیے اپنا پسندیدہ گیم کھیلنے میں مگن ہو گیا تھا۔ اس کی محویت کو صلہ کی دوسری بار پانی کے لیے پکار اور اس کے وجود میں ہوتی حرکت نے توڑا تھا۔ مانا کہ تم سے عمر میں تھوڑا بڑا ہوں، مگر اتنا بھی نہیں کہ تم مجھے بابا ہی کہنے لگو۔ حذیفہ نے صلہ کے بابا کہنے پہ برا سا منہ بنایا تھا اور زیر لب بڑبڑا دیا، کہتے ہوئے ٹیبل پہ رکھی بوتل سے اس نے ڈسپوزل گلاس میں پانی انڈیل کر صلہ کے لبوں سے لگایا تھا، لیکن اس طرح صلہ کو پانی پینے میں خاصی دشواری ہو رہی تھی۔ حذیفہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا ایک بازو صلہ کے سر کے نیچے سے پھنسایا تھا اور اس کو کچھ اور اونچا کر کے دوسرے ہاتھ سے گلاس ایک دفعہ پھر سے اس کے پنکھڑی کے مانند گداز لبوں سے لگا دیے تھے۔ صلہ نے پانی پیتے ہوئے نیم و آنکھوں سے عالم غنودگی میں حذیفہ کو دیکھا، لیکن زیادہ دیر ذہن پر قابو نہ رکھ سکی اور واپس غنودگی و کمزوری کے باعث آنکھیں موند گئی تھی۔ حذیفہ نے احتیاط سے صلہ کو واپس تکیے پہ لٹایا اور دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ کی انگلی کے پوروں سے
اس کے سر میں راحت پہنچانے لگا۔ نگاہیں ہنوز صلہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ تھوڑا سا جھکا تھا اور اپنے سلگتے لبوں کو بے ساختہ صلہ کی یک بستہ پیشانی پر رکھ کر بوسہ دے ڈالا تھا۔ کانچ اٹھانے پڑ جائیں تو ہاتھ ہمارے لے جانا، جب سمجھو کہ کوئی ساتھ نہیں تم ساتھ ہمارا لے جانا، جب دیکھو کہ تنہا تم ہو اور راستے ہیں دشوار بہت، تب ہم کو اپنا کہہ دینا، بے باک سہارا لے جانا۔ جو بازی بھی تم جیتو گے، جو منزل بھی تم پاؤ گے، ہم پاس تمہارے ہو نہ ہو، احساس ہمارا لے جانا۔ اگر یاد ہماری آ جائے تو پاس ہمارے آ جانا، بس ایک مسکان ہمیں دینا، پھر جان بھی چاہے لے جانا۔ ایک جذب کے عالم میں اس نے اپنے دہکتے ہوئے لب صلہ کی پیشانی سے ہٹا کے کان کے بے پناہ قریب لے جا کے اپنی پسندیدہ نظم کہہ سنائی تھی۔ حذیفہ کا لہجہ مہک رہا تھا، ایک فسوں سا برپا تھا جو حذیفہ کو اپنی لپیٹ میں لینے کے در پہ تھا، گستاخی کرنے کے لیے اکسائے چلے جا رہا تھا۔ اب شاید کچھ غلط یا پھر کچھ ایسا ہونے کو تھا جس کا تصور بھی ان دونوں نے ہرگز نہ کیا تھا، مگر کیا ہونے والا تھا؟ کوئی انہونی یا پھر کچھ اور؟ سین جینج، کیا مجھے حمزہ کو ایک موقع دینا چاہیے؟ ہمارے مذہب میں بھی تو 4 شادیاں جائز قرار دی ہیں، اور پھر وہ بندہ بار بار اپنے گناہ کی معافی بھی مانگ رہا ہے، پشیمان ہے۔ ہو سکتا ہے حریم سے اس کی شادی محض ایک کاغذی رشتہ ہی ہو، محبت تو وہ بھی مجھ سے ہی کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں حریم کو حمزہ وہ چاہت اور وہ توجہ نہیں دے سکتا جس کی میں حقدار ہوں۔ آخر کو اس کی چاہتوں پہ صرف میرا اور میرا ہی حق جو ٹھہرا ہے۔ لوگ محبت کو دیوانگی کی حد تک کرتے ہیں، اور میں نے حمزہ کی محبت میں دیوانگی سے شروعات کی ہے۔ زینش دانی کے سر میں انگلیاں چلاتی ہوئی خود کو ایک دفعہ پھر سے حمزہ کی طرف مائل ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی، خود غرض ہو رہی تھی اپنی دیوانگی کے ہاتھوں، مجبور ہو چکی تھی۔ اس میں قصور اس کا بھی نہ تھا۔ حمزہ سے اس نے محبت کی ہی اتنی جنون کی حدوں کو چھوتی ہوئی بڑی شدتوں کی تھی کہ پیچھے ہٹنا ناممکن سی بات تھی۔ رات کے 4 بج رہے تھے، نیند اس کی آنکھوں سے جیسی کوسوں دور ہو چکی تھی۔ بس انتظار تھا تو اس کو صبح کا، جب اس نے حمزہ کے سامنے جا کے تمام گلے شکوے دور کر کے ایک دفعہ پھر سے محبت کی واہ ہوئی دراز باہوں میں خود کو پرسکون کرنا مقصود تھا، خود کو اس کی پناہوں میں سمو کے تمام پچھلی باتوں کو بھلا دینے کا دل سے عزم کر چکی تھی، مگر کیا یہ خوشی اس کی تھی یا پرائی کی بن چکی تھی؟ سین چینج، کیا فضول ٹینیجرز والی حرکتیں کرتے پھر رہے ہو حذیفہ تم؟ کیوں بار بار بھول رہے ہو کہ یہ شادی جسٹ اے کانٹریکٹ میرج ہے؟ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹی صلہ کے پاس جا کے لیٹ جائے، پھر ایک دم حذیفہ نے خود کو ڈپٹا تھا، مگر دل تھا کہ گستاخیوں پہ آمادہ ہو چلا تھا۔ اب حذیفہ کی کہاں سن لینی تھی اس نے؟ وہ ایک دم ٹرانس کی سی کیفیت میں کرسی سے اٹھا تھا اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنی خواہش پہ لبیک کہتا صلہ کے پاس جگہ بنا کے سنگل بیڈ پہ ہی اس کے پاس دراز ہو گیا۔ تم کیا ہو صلہ؟ کوئی خاص احساس جو دل میں میرے بہت پیارے پیارے انچوہے خیالات کو بیدار کرتا ہے، یا پھر میرے ذہن و وجود کے لیے راحت و اطمینان؟ میں نہیں جانتا تم میرے لیے کیا ہو، اور اس مختصر سے عرصے میں تم نے مجھے اپنا اسیر کیسے بنا لیا ہے۔ نہیں، تم نے مجھے اپنا اسیر نہیں بنایا ہے، بلکہ تمہاری معصومیت، آنکھوں کی حیا نے مجھے بے سکون کر ڈالا ہے۔ میں اپنا ہو کے بھی اپنا نہیں رہا ہوں۔ تم مجھے میرے حواسوں پہ طاری ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی ہو۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ تم جیسی لڑکی ہی شاید میرا آئیڈیل تھی جو مجھے مل گیا ہے۔ میری تکمیل تم ہو، نہیں میری تلاش ہو شاید۔ میرے دل اور دماغ اب میرے ہو کر بھی قابو میں نہیں رہتے ہیں۔ عورت کی حیا اور اس کی شوخی سمیت اس کے پور پور پہ اس کے محرم کا حق ہوتا ہے، اور تم نے اپنی آنکھوں سمیت اپنے وجود کو ڈھانپے رکھا صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے۔ یہ ایک پاکیزہ عورت کا اپنے مجازی خدا کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ ہوتا ہے۔ مجھے فخر ہے اپنے آئیڈیل سمیت تمہارے عظیم ماں باپ پہ، جنہوں نے تمہاری بہت اعلیٰ تربیت کی، اور اب تمہاری یہ تربیت نسل در نسل منتقل ہوگی۔ جیسے تمہاری ماں نے تم میں منتقل کی ہے، بالکل ویسے ہی تم اپنی اولاد کو بھی انہی سنہرے اصولوں کی بنیاد پہ پروان چڑھاؤ گی۔
میرے لیے صلہ تم جیسی پیاری لڑکی سے اب دستبردار ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ تم جیسی لڑکی ہی ہوتی ہیں جو اپنے گھر کو جنت بناتی ہیں، اور میں ہیرے کو اپنے ہاتھوں سے کوئلہ نہیں کر سکتا۔ اب تم ہی میری نسل کی آمین بنو گی۔ رہی میری اور تمہاری عمر کا فرق، تو اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مرد کو عورت سے اتنا بڑا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اس کو سنبھال سکے۔ وہ صلہ کے شانے پہ سر رکھے بے خیالی میں اس کے گلے میں موجود چین کو اپنی انگلی کی پوروں پہ لپیٹ رہا تھا۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا، مگر حذیفہ مستقل بس اس متاع جان کے وجود سے خود کو گرمائش پہنچا رہا تھا۔ دل بار بار چیخ کر اپنے جائز حق کا احساس کروانے پہ باضد تھا۔ بہت کچھ کر گزرنے کو کہہ رہا تھا، لیکن پھر صلہ کی بے ہوشی کا خیال کر کے وہ خود کو سرزنش کر جاتا۔ تمہارے نوخیز سراپے سے اپنے وجود کو زرخیز کرنا، تمہاری بے ہوشی سے فائدہ اٹھانا میری شرست میں نہیں ہے۔ اب جبکہ تم میری ہی ہو، میں نے تمہارے تمام جملہ حقوق اپنے نام بھی لکھوا لیے ہیں، مگر پھر بھی جب تک تمہاری مرضی اور دلی خواہش نہیں ہوگی میں تم سے یہ رشتہ استوار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں تو میری جان بندہ بشر ہوں۔ تم مجھ سے اب میری زندگی میں تو دستبردار نہیں ہو سکتی ہو، مگر ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کسی کو اپنا نام کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی تو دلوں پر فتح حاصل کرنے سے ملا کرتی ہے۔ اور صلہ، اب تم دیکھنا، ایک دن تمہارے دل و دماغ پر صرف اور صرف میری ملکیت ہوگی، انشاءاللہ۔ So this is the end of this episode. I hope you like it. So don't forget to like, subscribe and comment. At yours narrator. Khuda Hafiz.